کے مطابق استعمال کرو گے، اے میرے امتیوں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5ویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تم امانت دار بن جاؤ۔ اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے تم اس کی حفاظت کرو، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ 5ویں چیز ہے۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں جو 6ٹھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے تم وعدہ کرتے ہو تو وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اگر تم کسی سے بھی وعدہ کرتے ہو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اگر تم کوئی وعدہ کرتے ہو تو وعدہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جب تم پیش ہو جاؤ گے تو وہاں پر بھی وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، اے میرے امتیوں اگر تم جنت تلاش کرتے ہو، اگر تمہیں جنت کی طلب ہے، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزیں کیا ہیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ یہ ایسا سبق ہے جس کو ہم اپنے دلوں پر نقش کر دیں، یہ ایسا سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی یہ سکھائیں اور یہ بتلائیں اور اپنے گھر والوں کو یہ درس دیں کہ اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ 6 چیزیں اپنے دلوں پر نقش کر دو کہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو، امانت دار بن جاؤ اور وعدہ وفا بن جاؤ۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں شریعت کے مطابق کر دو، اپنی خواہشات کو ختم کر دو، ان کو قرآن کے مطابق کر دو، ان 6 چیزوں کو حدیث کے مطابق کر دو، اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق کر دو، اسوہ حسنہ کے مطابق کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروا کر رہوں گا۔ اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں، یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہر بندہ اچھا سمجھتا ہے، اور اگر ہم زمانہ کفر پر غور کریں اس میں بھی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس پر بھی عمل پیرا تھا، اس وقت بھی ان چیزوں پہ اگر کوئی عمل پیرا تھا تو اسے ایک اچھا انسان سمجھا جاتا تھا، اسے اچھے اخلاق والا سمجھا جاتا تھا، اسے اچھے کردار والا سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر آج کے دور پر بھی ہم غور کریں ان 6 چیزوں پر جو بندہ عمل پیرا ہو جائے اور ان کی حفاظت کرے، اپنے کردار کو ستھرا کر دے، ان کو پاکیزہ کر دے، آج کے معاشرے کے اندر بھی اگر کسی کنجر بندے کے سامنے بھی یہ 6 چیزوں پہ عمل کرنے والا شخص ان کے سامنے چلا جائے تو وہ بھی اپنی زبان سے تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 چیزوں کی حفاظت کی بنا پر اللہ کے رسول ہمیں یہ ضمانت دے رہے ہیں، اور ضمانت دینے والے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں کہ جو ان 6 چیزوں کی حفاظت کی بنا پر ہمیں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم جنت کی متلاشی ہیں، ہم جنت کے طلبگار ہیں تو جنت صرف نمازوں سے نہیں ملتی، جنت صرف روزوں سے نہیں ملتی، جنت صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں ملتی، جنت صرف حج ادا کرنے سے نہیں ملتی، جنت اس وقت ملتی ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں آئیں تو ہم سچے مومن ہوں، جب ہم اپنے گھر میں جائیں ہمارا یہی کردار ہو، جب ہم بازار میں جائیں ہمارا یہی کردار ہو، جب ہم اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہوں اس وقت بھی ہمارا یہی کردار ہو۔ المختصر جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ عزم کرنا پڑے گا کہ ہماری خلوت بھی جلوت بھی ایک طرح کی ہو، اس وقت ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ اور جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے، تو ہم نے اس چیز کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جہاد اکبر بھی کرنا ہے اور جہاد اصغر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔